بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تعارف محمد شعیب جیلانی اور خصوصی کاوش محمد سہیل جیلانی، دارالبرکہ ٹریول اینڈ ٹورز حج و عمرہ سروسز کے ویڈیو براڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو عمرہ ادا کرنے کا مکمل طریقہ بذریعہ ویڈیو اور آڈیو سمجھائیں گے۔ عمرے کا طریقہ۔ عمرہ کی ابتدا مکہ مکرمہ پہنچنے سے قبل احرام باندھنے سے ہوتی ہے۔ احرام سے مراد بذریعہ روڈ یا ہوائی جہاز میقات کی حدود سے گزرتے ہوئے حج یا عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرنا ہے۔ میقات مکہ مکرمہ کے اطراف میں وہ 5 مقامات ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یا عمرے کی نیت کرنے والوں کے لیے مقرر فرمایا۔ مرد اپنا احرام 2 سفید چادروں، تہبند اور اوڑھنی کے ساتھ، جبکہ عورت اپنے عام لباس میں احرام باندھ سکتی ہے جو زینت سے خالی ہو۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کریں۔ تلبیہ کے شروع میں جس عبادت کا ارادہ ہے اس کی نیت کرنی ہے اور لبیک عمرتن یا لبیک حجن کہنا ہے، اور کعبہ کو دیکھنے تک کثرت سے تلبیہ پکارنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام کی چادر کو درست کریں اور طواف کے دوران احرام کی چادر کا درمیانی حصہ اپنے دائیں بغل کے نیچے سے گزار کر دایاں کندھا ننگا کر لیں اور اس کے دونوں سرے بائیں کندھے پر رکھیں، اور کعبہ اپنی بائیں جانب رکھ کر گڑی کی مخالف سمت طواف کریں۔ طواف کے پہلے چکر کی ابتدا حجر اسود کی سیدھ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنے سے ہوتی ہے، اور ابتدا میں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے: اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف مردوں کے لیے ابتدائی 3 چکروں میں کسی کو تکلیف دیے بغیر عام رفتار سے قدر تیز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چلنا سنت ہے۔ طواف کے دوران اپنا وقت ذکر، دعا اور تلاوت میں گزاریں، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا بار بار پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حجر اسود پہنچ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کریں۔ یہاں آپ کے طواف کا پہلا چکر مکمل ہو گیا اور دوسرا چکر شروع ہو گیا۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کریں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اپنا احرام درست کریں اور اپنے کندھوں کو ڈھک دیں، اور طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنے والی جگہ تشریف لے جائیں۔ یہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے اگر آسانی ہو ادا کرنا سنت ہے، یا آپ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ یہ 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے آیت کا یہ حصہ تلاوت فرمایا: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ طواف کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، اور اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی۔ اگر آپ نے کعبہ کا طواف مکمل کر لیا تو مسعی کی طرف جانے سے قبل آب زمزم نوش فرمائیں۔ یہ وہ چشمہ ہے جو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے جاری ہوا، اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آب زمزم اسی لیے ہے جس کے لیے اسے نوش کیا جائے۔ اس کے بعد ان سائن بورڈ سے رہنمائی لیں جو صفا سعی کی ابتدا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہلی مرتبہ صفا کے قریب جاتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کریں: ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اور قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہیں اور دعا مانگیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر عام دعا کریں اور دوبارہ یہ دعا پڑھیں، اور عام دعائیں کریں، پھر تیسری اور آخری مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے بعد مروہ کی طرف سعی شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سعی کے دوران دو سبز نشانیوں کے درمیان مردوں کا تیز دوڑنا سنت ہے، اور یہ خواتین کے لیے مشروع نہیں ہے، اور سعی کے دوران ذکر، دعا اور تلاوت کرتے رہیں یہاں تک کہ مروہ پہنچ جائیں۔ مروہ پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر آیت نہ پڑھیں، باقی اسی طرح دعا کریں جس طرح صفا پر کی تھی۔ اسی طرح سعی کے 7 چکر مکمل کریں۔ صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے۔ سعی کی ابتدا صفا سے ہوگی اور اختتام مروہ پر ہوگا۔ سعی مکمل کرنے کے بعد خواتین اپنے تمام بالوں کو اکٹھا کر کے آخر سے 1 سے 2 سینٹی میٹر تک کاٹیں گی، جبکہ مرد حلق یا قصر کروائیں گے، لیکن حلق کروانا بہتر اور سنت کے زیادہ قریب ہے، اور اس طرح معتمر مرد و خاتون کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے۔